سیرت میں ہم غزوہ مریسیہ میں پیش آنے والے تیسرے واقعے کا ذکر کر رہے تھے جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا واقعہ تھا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں عائشہ خود بیان کرتی ہیں۔ ہم اس واقعے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سیرت کے پچھلے پارٹ میں روکا تھا۔ عائشہ حدیث میں آگے کہتی ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے پیروکار جو زیادہ تر خزرج قبیلے سے تھے، ان کے ساتھ ساتھ 3 صحابہ بھی افواہ پھیلانے میں پیش تھے۔ ان میں ایک مستہ تھے جو ام مستہ کے بیٹے تھے، جن کا ذکر سیرت کے پچھلے پارٹ میں کیا گیا تھا۔ مستہ عائشہ کے رشتہ دار تھے۔ مستہ کے ساتھ حسان ابن ثابت اور حمنہ بنت جاش بھی افواہ پھیلانے والوں میں شامل تھیں۔ یہ صرف 3 صحابہ جو منافق نہیں تھے افواہ کو پھیلانے میں مجرم ٹھہرے۔ انہوں نے افواہ کو اکسایا نہیں یا تہمت نہیں لگائی، بلکہ انہوں نے اس بات کو دہرایا اور خبر کو پھیلایا۔ انہوں نے تہمت نہیں لگائی، انہوں نے سچ کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو منافقین کہہ رہے تھے۔ لیکن اسلامی شریعت کے مطابق اس قسم کی گپ شپ کی اجازت نہیں، خصوصی طور پر جب کسی کی عزت اور وقار کے متعلق بات ہو تو۔ اس طرح یہ تینوں صحابہ اس کا شکار ہو گئے۔ یہاں عائشہ صرف اشارہ دے رہی ہیں کہ جہاں تک حمنہ بنت جاش کا تعلق ہے، ان کی بہن زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ زینب بنت جاش رسول اللہ کی واحد بیوی تھیں جن سے میرا مقابلہ ہوتا تھا، اس لیے حمنہ اس مقابلے میں اپنی بہن کی مدد کرنا چاہتی تھیں، اور اللہ نے زینب کو ان کے دین کی وجہ سے محفوظ رکھا۔ انہوں نے کچھ نہ کہا مگر اچھا، لیکن حمنہ بنت جاش اس کا شکار ہوئیں، جس کی وجہ سے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سب عائشہ خود کہہ رہی ہیں۔ عائشہ اور زینب کی آپس میں زیادہ بنتی نہ تھی، وہ ایک دوسرے کے مد مقابل تھیں، کیونکہ زینب کا نسب اعلیٰ تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن تھیں اور بہت سی چیزیں ان کے حق میں تھیں۔ عائشہ جانتی تھیں کہ زینب کے لیے رسول اللہ کے دل میں محبت تھی، تو عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی بیویوں میں واحد زینب تھی جن کا حقیقی طور پر مجھ سے مقابلہ ہوتا تھا۔ باقی بیویوں کی پوزیشن اور سٹیٹس مجھے پتہ تھا۔ جہاں تک خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق ہے، عائشہ نے خدیجہ کو کبھی بھی نہ دیکھا تھا۔ خدیجہ کے بارے میں عائشہ کی جو جیلسی تھی وہ منفرد قسم کی تھی۔ وہ خدیجہ سے براہ راست مقابلہ نہ کر رہی تھی۔ رسول اللہ کی واحد بیوی جس سے وہ حقیقی معنوں میں مقابلہ کر رہی تھیں وہ زینب بنت جہش تھی۔ پھر عائشہ خود کہتی ہیں کہ جہاں تک زینب کا تعلق ہے ان کے دین نے انہیں محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ! حتیٰ کہ عائشہ کی زینب سے نہ بنتی تھی اور وہ ان کے مد مقابل تھیں۔ عائشہ جانتی تھیں کہ زینب نیک عورت ہے، وہ جیلسی ذاتی تھی، انہوں نے اسے مذہبی نہیں بنایا۔ عائشہ خود کہتی ہیں کہ جہاں تک زینب کا تعلق ہے ان کے دین نے انہیں بچائے رکھا۔ انہوں نے اپنی زبان سے کچھ نہ کہا مگر اچھا اور سچ۔ اور جہاں تک حمنہ بنت جاش کا تعلق ہے جو زینب کی سگی بہن تھی، وہ اپنی بہن کی مدد کرنا چاہتی تھیں اور اس وجہ سے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے متعدد چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں عائشہ کی رپورٹ واضح تھی کہ اس نے اس افواہ کو شروع کیا، اور سیرت کے تمام علماء اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی نے ہی اسے شروع کیا تھا۔ اور ہمیں اس سے قبائلیت کے مسائل کا بھی پتہ چلتا ہے۔
زیادہ تر منافقین کا تعلق خزرج سے تھا، اس لیے تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو ان کا لیڈر تھا وہ خزرج سے تھا۔ دیکھیے کہ صرف ایک شخص اپنے لوگوں اور قبیلے کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ صرف اس لیے منافقین اس کی پیروی کر رہے تھے کہ عبداللہ ابن ابی ان کے قبیلے سے تھا اور یہ جاہلیت کے دنوں میں ان کا لیڈر تھا، جبکہ دوسری طرف قبیلہ اوس کے پاس اس سطح کا کوئی لیڈر نہ تھا۔ اسلام سے پہلے بواس کی جنگوں میں اوس کی تمام سینئر لیڈرشپ قتل ہو گئی تھی۔ اس سے قبائلیت کے نقصانات کا پتہ چلتا ہے کہ منافقین صرف اپنے قبیلے کے لیڈر کی پیروی کر رہے تھے۔ عائشہ آگے بیان کرتی ہیں اس کا انہیں بعد میں پتہ چلا، اس وقت انہیں یہ علم نہ تھا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں میں رسول اللہ نے خاندان کے لوگوں سے گواہی طلب کی تھی۔ اس سلسلے میں رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب اور اسامہ ابن زید کو مشورے کے لیے بلایا۔ یہ دونوں بنیادی طور پر رسول اللہ کے گھرانے کے لوگ تھے۔ علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے داماد اور کزن تھے۔ علی خدیجہ کے گھر میں پروان چڑھے۔ وہ ہر روز رسول اللہ کے گھر آتے تھے تو وہ رسول اللہ کے گھر کے بارے میں سب جانتے تھے جو کوئی نہ جانتا تھا۔ اور جہاں تک اسامہ ابن زید کا تعلق ہے وہ رسول اللہ کے گھر میں ہی پیدا ہوئے۔ ان کے والد زید ابن حارثہ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ ام ایمن نے رسول اللہ کے بچپن میں ان کی دیکھ بھال کی تھی۔ یاد رہے ام ایمن رسول اللہ کی والدہ آمنہ کی غلام تھیں۔ اس وقت ام ایمن نوعمر لڑکی تھی، تو جب رسول اللہ پیدا ہوئے ام ایمن نے آپ کی دیکھ بھال کی۔ بڑی عمر کی خواتین میں ام ایمن سے زیادہ رسول اللہ سے کوئی قریب نہ تھا۔ ام ایمن کی شادی زید ابن حارثہ سے ہوئی اور اس شادی سے اسامہ ابن زید پیدا ہوئے۔ تو اسامہ کے والد اور والدہ دونوں رسول اللہ کو بہت محبوب تھے، اسی لیے اسامہ کا نام حب النبی ابن حب النبی تھا، مطلب محبوب کا بیٹا۔ اس وقت اسامہ کی عمر 13 سے 14 سال تھی، تو وہ نوعمر لڑکے تھے جو رسول اللہ کی تمام بیویوں کے پاس آتے جاتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا کہ کیا تم لوگوں نے کوئی غیر معمولی چیز دیکھی ہے، کوئی شک و شبے والی چیز نوٹس کی ہے؟ تو رسول اللہ نے علی اور اسامہ کو بلایا۔ یقینی طور پر اس وقت عائشہ یہ نہ جانتی تھیں، انہیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب ہوا تھا۔ جہاں تک اسامہ کا تعلق ہے انہوں نے گواہی دی جو وہ رسول اللہ کی فیملی کے بارے میں جانتے تھے۔ اسامہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی بیوی، واللہ ہم ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ اور جہاں تک علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر معاملات کو محدود نہیں کیا اور انتخاب کرنے کے لیے بہت سی خواتین موجود ہیں۔ مطلب کہ علی نے صراحت کیے بغیر اشاروں میں مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں۔ ہم سیرت سے جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کچھ چھوٹی ٹینشنز موجود تھیں۔ ایسا بیان کرنے میں کچھ غلط نہیں، آخرکار وہ انسان تھے، لیکن عائشہ اور علی کبھی بھی حد سے باہر نہیں گئے۔ علی یہاں سچ کہہ رہے ہیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو کچھ شکوک و شبہات ہیں تو اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ جس عورت سے چاہیں شادی کریں۔ لیکن پھر علی نے کہا
کہ اگر آپ ان کے کردار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان کی باندی بریرہ کو بلائیں، وہ ہم سے زیادہ جانتی ہوں گی۔ اب یہ سچ ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ عائشہ علی کی شہادت سے زیادہ خوش نہ ہوں گی، کیونکہ علی نے عائشہ کو ایسے ڈیفینڈ نہیں کیا جیسے اسامہ ابن زید نے کیا تھا۔ اسامہ نے کہا تھا کہ ایسے ممکن نہیں ہو سکتا، میں نے کبھی بھی کوئی شک والی چیز نہیں دیکھی۔ علی کا جواب غیر واضح تھا، اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں بہت سی خواتین ہیں، اگر آپ ان کو نہیں چاہتے تو کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شک ہے تو بریرہ کو بلائیں اور ان سے پوچھیں۔ ایک دفعہ پھر علی سچ کہہ رہے ہیں، ان کے بیان میں غلط کچھ نہ تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ علی اور عائشہ کے درمیان کچھ چھوٹے اختلافات تھے، اور یہ بعد میں جنگ جمل میں ظاہر ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اسلامی طریقے سے عزت کا معاملہ کیا۔ اہل سنت کی یہی رائے ہے۔ تو علی نے کہا بریرہ کو بلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ کو بلایا، اور بریرہ آزاد کردہ غلام تھیں۔ وہ غلام تھی جو کسی اور خاندان کے پاس تھی۔ عائشہ نے بریرہ کو اپنے پیسوں سے خریدا اور انہیں اللہ کے واسطے آزاد کر دیا۔ اس پر بریرہ بہت خوش تھی کہ بنیادی طور پر اب وہ ملازم تھیں، اب وہ غلام نہ تھی۔ عائشہ نے انہیں آزاد کر دیا تھا، لیکن بریرہ عائشہ کو اتنا پسند کرتی تھیں کہ وہ ان کی وفادار رہنا چاہتی تھیں، اس لیے وہ عائشہ کی ملازم تھیں۔ وہ عائشہ کے ساتھ رہتی تھی اور ان کا خیال رکھتی تھیں۔ بریرہ بھی نوجوان تھیں، تو رسول اللہ نے بریرہ کو بلایا۔ بریرہ کانپ رہی تھیں کیونکہ رسول اللہ انہیں شہادت کے لیے بلا رہے تھے، گواہی کے لیے بلا رہے تھے۔ بریرہ ڈری ہوئی تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا کہا جائے، کیونکہ وہ ہکلا رہی تھی۔ رسول اللہ براہ راست ان سے پوچھ گچھ کر رہے تھے، اور رسول اللہ نے کہا، اے بریرہ، کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تمہیں شک ہوا ہو؟ بریرہ نے اپنی پوری ایمانداری سے کہا۔ اب وہ گواہی کے لیے کٹہرے میں کھڑی تھیں، تو انہیں کسی بھی غلطی کو بیان کرنا تھا۔ بریرہ نے کہا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کا عیب میں ان پر لگا سکوں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ نوعمر لڑکی ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں، پھر بکری آتی ہے اور کھا جاتی ہے۔ مطلب یہ گناہ ہے جس کی میں چشمدید گواہ ہوں۔ بریرہ ڈری ہوئی تھی اور وہ ایمانداری سے جواب دینا چاہتی تھیں۔ اس سے نہ صرف بریرہ کی ایمانداری ظاہر ہوتی ہے بلکہ اس سے عائشہ کی معصومیت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے۔ ہر شخص اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے رسول نے بھی اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں سے مشورہ لیا، جو علی اور اسامہ تھے۔ دونوں رسول اللہ سے بہت چھوٹے تھے۔ اسامہ بمشکل اپنے لڑکپن میں تھے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بلا کر ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب گواہوں کی گواہی ہو گئی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا معصوم ہے تو رسول اللہ کو کچھ سکون ہوا۔ ویسے ابو بکر کا گھر کچھ حد تک شہر سے باہر تھا، وہ مدینہ کے درمیان نہ تھا۔ اس علاقے کو اوالی کہتے ہیں، جو اس وقت 40 منٹ واک پر تھا۔
اس لیے رسول اللہ اب عوام میں جانا تھوڑا آرام دہ محسوس کر رہے تھے۔ 1 مہینے تک عائشہ رسول اللہ کے گھر میں تھیں جو مسجد سے منسلک تھا۔ اس وقت رسول اللہ عوام میں کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اب جب کہ عائشہ اپنے والد ابو بکر کے گھر جا چکی تھیں جو اوالی میں تھا، تو رسول اللہ معاملات کو عام کر سکتے تھے۔ رسول اللہ نے مسجد نبوی میں لوگوں کو بلایا۔ عائشہ رسول اللہ کے گھر نہ تھیں، اگر وہ ہوتیں تو سب سن سکتی تھیں۔ عائشہ اپنی والدہ کے گھر تھیں، تو رسول اللہ نے مسجد نبوی میں لوگوں کو بلایا۔ ہر کوئی افواہوں کو جانتا تھا، لیکن کسی نے رسول اللہ کو اس انداز میں نہیں کہا تھا۔ رسول اللہ نے مسجد میں لوگوں کو بلایا اور کہا، ایک ایسے شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیت اور تکلیف دہی کا سلسلہ اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ چکا ہے۔ رسول اللہ نے یہاں عبداللہ ابن ابی کا نام نہیں لیا۔ آپ نے عمومی طور پر کہا کہ کیا اس آدمی پر کوئی الزام ہے جو اپنی فیملی کی حفاظت کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کہا، اللہ کی قسم اپنی بیوی کے بارے میں خیر کے سوا اور کچھ چیز مجھے معلوم نہیں۔ اب رسول اللہ عوام میں عائشہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ میں اپنی بیویوں کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ پھر نام بھی اس معاملے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کا لیا ہے جس کے متعلق بھی میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ خود میرے گھر میں جب بھی وہ آئے ہیں تو میرے ساتھ ہی آئے۔ یہ صفوان ابن معطل تھے۔ سبحان اللہ، یہ صفوان کی کیا عمدہ تذکیر ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ صفوان ابن معطل شرمیلے اور شائستہ تھے، اور ہر کوئی گواہی دیتا تھا کہ وہ شریف انسان ہیں۔ ان کا عورتوں سے کوئی رابطہ نہ تھا، ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اور کچھ علماء کے نزدیک انہوں نے شادی کی ہی نہیں۔ ان کا کردار صاف تھا۔ اب یہاں صورتحال کشیدہ ہے کہ رسول اللہ براہ راست مدینہ کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں۔ اس لیے جب صحابہ نے یہ سنا تو فوراً سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، جو اوس قبیلے کے نوجوان لیڈر تھے۔ یاد رہے، اوس قبیلے کے بڑی عمر کے لیڈر نہ تھے۔ یاد رہے، عبداللہ ابن ابی خزرج قبیلے سے تھا۔ قبیلہ اوس سے سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے۔ کون سعد ابن معاذ؟ رسول اللہ نے کہا تھا جب سعد ابن معاذ شہید ہوئے تو اللہ کا عرش ہل گیا۔ سعد ابن معاذ جنہوں نے خیبر والے معاملے کے ساتھ نمٹا، جس کا آگے سیرت میں ذکر آئے گا۔ رسول اللہ نے کہا، اے سعد، تم نے ان کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق سلوک کیا۔ یہ سعد ابن معاذ تھے۔ سعد ابن معاذ بدر میں کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہماری طرف یعنی انصار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں آپ کے ساتھ کود پڑیں گے۔ جائیں جہاں آپ کو اللہ کا حکم ہے، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ یہ سعد ابن معاذ تھے۔ تو سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے۔ یہ اتفاق تھا کہ وہ اوس قبیلے سے تھے۔ وہ صرف اپنے ایمان کی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اگر وہ شخص جس کے متعلق تہمت لگانے کا آپ نے اشارہ فرمایا ہے اوس قبیلے سے ہوگا تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، اور اگر وہ خزرج کا آدمی ہوا تو آپ ہمیں حکم دیں،
جو بھی آپ کا حکم ہوگا ہم تعمیل کریں گے۔ نوٹس: سعد ابن معاذ جانتے ہیں کہ جہلیت ارد گرد ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اوس سے ہوا تو ہم خود اس کو قتل کریں گے، اور اگر وہ خزرج سے ہے تو آپ حکم کریں تو ہم تعمیل کریں گے۔ سبحان اللہ! یقینی طور پر وہ اوس سے نہیں تھا، وہ خزرج سے تھا۔ عبداللہ ابن ابی خزرج سے تھا۔ جیسے ہی سعد ابن معاذ نے یہ کہا تو سعد ابن عبادہ جو قبیلہ خزرج سے تھے، یہ بھی مشہور صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے۔ سعد ابن عبادہ کی بھی اپنی تاریخ ہے۔ سعد ابن معاذ کی بات پر سعد ابن عبادہ غصے سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو، نہ تم اسے قتل کر سکتے ہو اور نہ تمہارے اندر اس کی طاقت ہے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ سب جانتے تھے کہ یہ خزرج کا لیڈر عبداللہ ابن ابی ہے۔ حالانکہ سعد ابن عبادہ منافق نہیں تھے، وہ مسلمان تھے۔ سعد ابن عبادہ نے غصے سے کہا، خدا کی قسم نہ تم اسے قتل کر سکتے ہو اور نہ تمہارے اندر اتنی جرت ہے کہ تم اسے قتل کر سکو، اور اگر وہ تمہارے قبیلے سے ہوتا تو تم اسے قتل کرنے کی بات کبھی نہ کرتے۔ مطلب تم جانتے ہو کہ وہ ہمارے قبیلے سے ہے، اس لیے تم اتنی آسانی سے یہ بات کہہ رہے ہو۔ عائشہ سعد ابن عبادہ کے لیے ایکسکیوز بناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سعد ابن عبادہ اس بیان سے پہلے صالح آدمی تھے، لیکن جہلیت کی حمیت نے اس وقت ان پر قابو پا لیا۔ سبحان اللہ! عائشہ سعد ابن عبادہ کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں کہ سعد اچھے آدمی ہیں، بس ان سے اس موقع پر غلطی ہو گئی۔ دیکھیے عائشہ یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں اور کیسے سب کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ بے شک سعد ابن عبادہ اچھے آدمی تھے، وہ صحابی تھے۔ جب سعد ابن عبادہ نے غصے میں جواب دیا تو اوس قبیلے سے اسید ابن حضیر کھڑے ہوئے، جو سعد ابن معاذ کے چچا زاد بھائی تھے۔ اب یہ اوس اور خزرج کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ اسید ابن حضیر نے کھڑے ہو کر سعد ابن عبادہ سے کہا، بلکہ تم جھوٹے ہو، ہم اسے قتل کریں گے، مطلب عبداللہ ابن ابی کو، اور تم منافق ہو جو دوسرے منافقین کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ اس پر اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی۔ دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ رسول اللہ جو ابھی منبر پر تشریف رکھتے تھے، منبر سے نیچے اترے اور لوگوں کو نرم کیا۔ اب سب لوگ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ سبحان اللہ! کیا ہو رہا تھا؟ لوگوں کو جمع کرنے کا تمام مقصد ختم ہو گیا تھا۔ اختلاف اور تقسیم کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، انا کے لیے لڑنے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ وسیع تر سوچ کی پرواہ نہ کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے آپ لوگوں کو بہت بڑے مسئلے کے لیے اکٹھا کیا ہے، جو بہت دردناک مسئلہ ہے۔ کیا یہ وقت ہے سیاست کو بیچ میں لانے کا؟ کیا یہ وقت اوس اور خزرج میں اختلاف کا ہے؟ لیکن انسان انسان ہے، صحابہ انسان تھے، یہ جان بوجھ کر نہیں تھا، لیکن یہ ہوا۔ شیطان اس صورتحال میں جیت گیا۔ دونوں اوس اور خزرج کے جذبات بڑھکے، اس لیے رسول اللہ کو دونوں قبائل کو نرم کرنا پڑا۔ اکٹھا اور متحد ہونے کے بجائے اختلافات پیدا ہو گئے اور رسول اللہ کو مداخلت کر کے نرمی لانا پڑی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہ صرف صحابہ انسان ہیں، بلکہ قبائلیت اس امت میں قیامت کے دن تک رہے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ بہترین نسل تھے،
اس صورتحال میں وہ پھسل گئے۔ رسول اللہ نے کہا تھا جہلیت کی 4 چیزیں میری امت میں رہیں گی، وہ کبھی بھی نہ جائیں گی۔ ان میں نمبر 1 آپ نے کہا نسب کا فخر، جو بنیادی طور پر قبائلیت ہے، کہ تم اپنے لوگوں کے لیے اندھا دھند لڑ رہے ہو، حتیٰ کہ صحابہ، سبحان اللہ، وہ اس موقع پر پھسل گئے اور پھر رسول اللہ کو انہیں واپس اٹھانا پڑا، حالانکہ وہ بہترین نسل تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی آسانی سے کشیدگی بڑھ سکتی ہے، کتنی آسانی سے شیطان لوگوں کے درمیان اختلافات کو بھڑکا سکتا ہے۔ بہرحال واپس عائشہ کی طرف آتے ہیں۔ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس دن بھی روتی رہی۔ عائشہ 24 گھنٹے سے لگاتار رو رہی ہیں، نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ ہی نیند آتی تھی۔ میں 2 راتوں اور 1 دن سے برابر روتی رہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ آگے بیان کرتی ہیں کہ ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی، اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ سبحان اللہ، کہ وہ عائشہ کو تسلی دینا چاہتی تھیں اور ان سے ہمدردی کا اظہار کر رہی تھیں۔ جب اس انصاری عورت نے سنا کہ عائشہ اپنے والدین کے گھر آئی ہیں، وہ گمنام عورت ہیں جن کا نام ہم نہیں جانتے، وہ آئیں اور عائشہ کے ساتھ رونا شروع کر دیا تاکہ ان کے غم اور تکلیف کو کم کیا جا سکے۔ آگے عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اسی طرح تھے کہ رسول اللہ اندر تشریف لائے۔ آپ پورے مہینے تک میرے ماں باپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ اب 1 مہینے بعد وہ تشریف لائے تھے۔ یہ بنیادی طور پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رسول اللہ کے گھر سے آنے کے بعد دوسرا دن تھا، تو چیزیں بہت تیزی سے ہو رہی تھیں۔ عائشہ کے جانے کے بعد رسول اللہ نے علی، اسامہ اور بریرہ کو بلایا تھا اور ان سے شہادت لی تھی۔ اور یہ بھی نوٹس کریں کہ رسول اللہ عائشہ کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ عائشہ کی رسول اللہ کے گھر میں موجودگی نے اس سب کو مؤخر کیا ہوا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ عائشہ کی موجودگی کی وجہ سے جو تاخیر ہوئی، اس وجہ سے افواہوں کو مزید پھیلنے کا موقع ملا۔ رسول اللہ عائشہ کی حفاظت کے لیے ان کا سامنا نہ کر رہے تھے، اسی لیے وہ لوگوں کو مسجد بلا کر کچھ نہ کر سکتے تھے، اور دوسری طرف افواہوں کو مزید پھیلایا جا رہا تھا۔ اس لیے اس پورے مہینے میں افواہیں زیادہ ہو گئی تھیں، اور اب آخر کار رسول اللہ ابو بکر کے گھر میں عائشہ کی طرف آئے تاکہ اس مسئلے کے متعلق براہ راست ان سے بات کی جا سکے۔ رسول اللہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، انہیں اجازت دی گئی۔ آپ اندر آئے اور بیٹھے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا۔ اما بعد کہہ کر فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ عنقریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ بہت سادہ اور آسان کہ اگر تم معصوم ہو تو اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، اور اگر دوسرا معاملہ ہے تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمام گناہ معاف کرتا ہے۔ یہاں بہت سی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہم رسول اللہ کے لیے محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ اب کنفیوز ہیں کہ کیا کیا جائے،
اور وہ عائشہ سے براہ راست پوچھنا چاہتے ہیں، اور اس براہ راست بات چیت میں بھی کوئی الزام نہیں ہے، سادہ کہ اگر تم معصوم ہو تو الحمدللہ، اور اگر نہیں تو توبہ سب کچھ معاف کر دیتی ہے۔ اس سے توبہ کا سٹیٹس بھی پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، عائشہ عام بیوی نہیں ہیں، اور ان کے لیے ایسا گناہ عام گناہ نہ ہوتا، اور اگر ایسا گناہ سرزد ہو جائے اور ثابت ہو جائے تو شریعت میں اس کی سزا موت ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ نے کہا، اگر تم سے غلطی ہو گئی تو توبہ کرو اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ توبہ نجات کے لیے سب سے اہم ہے۔ توبہ سے کوئی بھی گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ ایک اور نکتہ جو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ ایک سچے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ کیوں؟ 1 مہینے تک عائشہ کے بارے میں کوئی قرآن نازل نہیں ہوا۔ رسول اللہ خود تکلیف میں تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ کیا کیا جائے، اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ جیسا کہ کفار کہتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے خیالات ہیں، تو رسول اللہ 1 مہینے تک وہ دکھ اور تکلیف کیوں برداشت کرتے؟ کیوں وہ تمام معاشرے اپنی بیوی ابو بکر، رومان اور اپنے آپ کو اس ٹارچر سے گزارتے؟ کچھ بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے وحی کا انتظار کرتے رہے، اور جبرائیل 1 مہینے تک وحی لے کر نہیں آئے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام چٹکی بجانے سے نہیں آتے، بلکہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ رسول اللہ جبرائیل سے وحی سنانے کا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے بغیر شک و شبے کے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے رسول سچے نبی اور رسول ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر وہ غلط نبی ہوتے تو دوسرے دن وحی آ جاتی کہ آپ آزاد ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر عائشہ آگے بیان کرتی ہیں کہ جوں ہی رسول اللہ نے اپنی گفتگو ختم کی تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ اب ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہوتا تھا۔ آخری 24 گھنٹے رو رو کر اب ان میں یہ باتیں سن کر غصہ تھا۔ کیوں؟ کہ واقعی آپ ان افواہوں پر یقین رکھتے ہیں؟ آپ اسے ممکنات میں سوچتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب ان کے دل میں غیرت کا احساس تھا جو مثبت تھی۔ عائشہ نے واپس جواب دیا اور اپنے والد ابو بکر سے کہا کہ آپ رسول اللہ سے میرے متعلق کہیے، لیکن انہوں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میں رسول اللہ سے کیا کہوں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ رسول اللہ نے جو کچھ میرے متعلق فرمایا ہے اس کے متعلق ان سے آپ ہی کچھ کہیے۔ انہوں نے بھی یہی فرما دیا کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ سے کیا کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ابو بکر اور رومان کے لیے ایک طرف بیٹی تھی اور دوسری طرف اللہ کے رسول، وہ کیسے کسی کی سائیڈ لے سکتے تھے؟ انہوں نے کہا، میری بیٹی ہمیں نہیں پتا کہ کیا کہنا ہے۔ سبحان اللہ، اس واقعے میں ہر شخص کے لیے بڑا امتحان ہے۔ منافقین کی وجہ سے سب متاثر تھے۔ جب عائشہ کو سمجھ لگ گئی کہ نہ ان کے والد اور نہ ہی والدہ ان کے لیے بولیں گی، سبحان اللہ، وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کے سامنے اللہ کے رسول ہیں۔ جب عائشہ کو سمجھ لگ گئی کہ انہیں بولنا ہوگا تو انہوں نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے۔
اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ عائشہ آگے کہتی ہیں کہ میں 9 عمر لڑکی تھی، قرآن مجھے زیادہ یاد نہیں تھا، تو میں نے یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے ان کا نام یاد نہیں آیا، تو انہوں نے کہا میں تم سے صرف یہ کہہ سکتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا۔ ابو یوسف یعقوب علیہ السلام کی کنیت تھی۔ سبحان اللہ، عائشہ کی معصومیت دیکھیے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کا نام یاد نہیں کر پا رہی تھیں۔ انہیں جملہ یاد تھا لیکن وہ بھول گئیں کہ کس نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا ابو یوسف نے کہا تھا۔ میں تم سے صرف یہ کہہ سکتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا، صبر ہی بہتر ہے، اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ یہ آیت سورۃ یوسف میں ہے۔ جب پہلی دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اغوا کیا اور پکڑا اور انہیں غلام کے طور پر بیچ دیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو اور میں جانتا ہوں، صبر ہی بہتر ہے، اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ تو عائشہ کہہ رہی ہیں یہ افواہیں صحیح نہیں ہیں، میں صبر کروں گی اور اللہ سے رجوع کروں گی اور اللہ میری مدد کرے گا۔ اس کے بعد عائشہ کہتی ہیں کہ یہ کہنے کے بعد بستر پر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ سبحان اللہ، اب وہ بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی، کوئی بھی ان کی مدد نہ کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ انہیں کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، ان کے آنسو سوکھ چکے تھے، وہ بالکل اکیلی محسوس کر رہی تھیں۔ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے امید تھی کہ خود اللہ میری برات کرے گا، لیکن میرا یہ خیال کبھی نہ تھا کہ میرے متعلق وحی نازل ہوگی۔ میری اپنی نظر میں حیثیت بہت معمولی تھی کہ قرآن میں میرے متعلق کوئی آیت نازل ہو۔ ہاں، مجھے اتنی امید ضرور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ مجھے بری فرما دے گا۔ یاد رہے، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ نوٹس کریں، جب انسانوں سے ہر طرح کی مدد کی امید ختم ہو گئی، ان کے اپنے والد، ان کی اپنی والدہ، ان کے اپنے شوہر، انہوں نے اللہ سے رجوع کیا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں جواب دیا، اللہ نے اسی وقت وہاں ہی انہیں جواب دیا۔ اس سے توحید کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا رسول بھی آپ کی اللہ کے خلاف مدد نہ کر سکے گا، ہم صرف اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ عائشہ آگے بیان کرتی ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ ابھی آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور نہ اس وقت گھر میں موجود کوئی باہر نکلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، اور شدت وحی سے جس طرح آپ پسینے پسینے ہو جایا کرتے تھے وہی کیفیت آپ کی اب بھی تھی۔ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح آپ کے جسم سے گرنے لگے، حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ خوشی سے ہنس رہے تھے، اور جو سب سے پہلی بات آپ کی زبان سے نکلی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ، بے شک اللہ نے تمہیں بری قرار دے دیا ہے۔ اس وقت اللہ نے سورۃ نور کا پہلا پورا سیکشن نازل کیا۔ اس میں اللہ نے واضح طور پر تہمت کی سزا بیان کی، قذف کی سزا بیان کی کہ اگر کسی پر ایسا جھوٹا الزام لگایا جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی، اور ان پر تنقید کی
جو تہمت کی افواہوں کو پھیلاتے ہیں، خصوصی طور پر عائشہ کے کیس میں، اور ان کو 80 کوڑوں کی سزا کا حکم دیا گیا جو تہمت کی افواہ کو پھیلاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا، جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے، بنیادی طور پر قیامت والے دن۔ تو جب رسول اللہ نے یہ کہا، اس پر رومان خوشی سے بولی، عائشہ حضور کی جانب اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ عائشہ نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ کی محبت پر اعتماد و وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ کتنے خوش ہوئے کہ عائشہ کو بے گناہ اللہ نے قرار دیا ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ نے میری معصومیت کی گواہی کے لیے سورۃ نور نازل کی، جس کی پہلی 10 آیات خصوصی طور پر عائشہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر مستہ کو قرابت کی وجہ سے صدقہ دیتے تھے کہ وہ غریب تھے اور بدری صحابہ میں سے تھے۔ اس واقعے کے بعد ابو بکر نے کہا کہ قسم اللہ کی، اب میں مستہ پر کبھی کوئی چیز خرچ نہ کروں گا، کہ وہ بھی عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں شریک تھے۔ اس پر اللہ نے سورۃ نور میں یہ آیت نازل کی، اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اب رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے۔ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ سبحان اللہ، یہ کیسا دین ہے، کیسا قرآن ہے کہ ابو بکر کو کہا گیا کہ وعدہ نہ کرو کہ تم اچھائی نہ کرو گے۔ ایسا نہ کہو کہ خدا کی قسم میں اپنے رشتہ داروں اور مہاجر مساکین کو صدقہ نہیں دوں گا۔ مستہ ابو بکر کے رشتہ دار بھی تھے اور مسکین بھی، اور آپ قسم اٹھا رہے ہیں کہ ان کی مدد نہ کریں گے۔ ایسا وعدہ نہ کرو، بلکہ معاف کرو اور بھول جاؤ۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر اللہ ایسے حساب رکھنا شروع ہو جائے جیسے تم رکھ رہے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ چنانچہ ابو بکر نے کہا، اللہ کی قسم میں جب تک زندہ ہوں مستہ کو دیتا رہوں گا، اور جو پہلی قسم انہوں نے اٹھائی تھی اس کا کفارہ ادا کیا۔ اس آیت کی وجہ سے جب تک ابو بکر زندہ رہے مستہ کو زیادہ صدقہ دیتے رہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے زینب بنت جاش سے بھی میرے متعلق پوچھا تھا کہ زینب، تم عائشہ کے متعلق کیا جانتی ہو اور کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں کہ جو چیز میں نے دیکھی ہو اور نہ سنی ہو وہ آپ سے بیان کرنے لگوں۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ یہی میری برابر کی تھی، لیکن اللہ نے انہیں تقوی کی وجہ سے بچا لیا۔ عروہ ابن زبیر جو عائشہ کے راویوں میں سے ہیں کہتے ہیں کہ عائشہ کسی کو بھی حسان ابن ثابت کو غلط کہنے نہ دیتی تھی۔ حسان ابن ثابت ان میں سے ہیں جنہوں نے یہ تہمت پھیلائی تھی، اور اللہ نے سورۃ نور میں نازل کیا کہ جنہوں نے یہ افواہ پھیلائی ہے انہیں 80 کوڑے مارے جائیں۔ اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مستہ ابن اساسہ، حسان ابن ثابت اور حمنہ بنت جاش کو 80 کوڑے مارے گئے۔ البتہ خبیث عبداللہ ابن ابی کی پیٹھ اس سزا سے بچ گئی، حالانکہ تہمت تراشوں میں ہی وہی سر فہرست تھا، اور اسی نے
اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا۔ اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی کہ جن لوگوں پر حدود قائم کر دی جاتی ہے وہ ان کے لیے اخروی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور عبداللہ ابن ابی کو اللہ نے آخرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا تھا، یا پھر وہی مصلحت کار فرما تھی جس کی وجہ سے اس کی اسلام دشمنی کے باوجود اسے قتل نہیں کیا گیا۔ عائشہ کہتی ہیں جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس پر الزام لگایا گیا تھا، مطلب صفوان ابن معطل، انہوں نے خود اللہ کی قسم کھائی کہ سبحان اللہ، میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ صفوان ابن معطل پرہیزگار شخص تھے، اس وقت تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ علماء میں اختلاف ہے کہ انہوں نے زندگی میں شادی کی تھی یا نہیں۔ اکثریت کی رائے میں انہوں نے کبھی بھی شادی کی ہی نہیں تھی۔ صفوان ابن معطل 18 ہجری میں آرمینیا میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ جب صفوان نے یہ سنا کہ حسان ابن ثابت ایسی افواہ پھیلا رہے ہیں تو صفوان نے اپنی تلوار لی اور اس کا ہینڈل حسان ابن ثابت کو دے مارا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب 1 مہینے کے دوران تہمت کی افواہیں پھیل رہی تھیں۔ صفوان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے تلوار کے ہینڈل سے حسان کو زخمی کر دیا۔ یہ چوٹ لگنے سے حسان گر گئے۔ حسان کے قبیلے نے یہ دیکھ کر صفوان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے حسان کا بدلہ لینے کی کوشش کی۔ صفوان ابن معطل کی اس موقع پر شاعری کی مشہور لائن ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں حسان ابن ثابت شاعر تھے، صفوان شاعری کا ایک جملہ کہتے ہیں جو زیادہ شاعرانہ نہیں ہے۔ صفوان کہتے ہیں کہ میں وہ آدمی ہوں جس کا جب خون کھولتا ہے تو وہ شاعری کرنا تو نہیں جانتا لیکن وہ طاقت سے جواب دیتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے کہ حسان تمہارے پاس شاعری ہے لیکن میرے پاس طاقت ہے جس سے میں جواب دیتا ہوں۔ صفوان ابن معطل کے حملے سے حسان زخمی ہو گئے تھے اور بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، تو یہ معاملہ رسول اللہ کے سامنے لایا گیا۔ یہ حیران کن تھا۔ آخر کار صفوان جائز وجہ سے غصے میں تھے، لیکن انہوں نے حسان ابن ثابت کو زخمی کیا تھا، اور شریعت میں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا، اور یہ رسول اللہ کی بیوی تھی جن کے بارے میں سارا معاملہ تھا، لیکن رسول اللہ نے بنیادی طور پر حسان ابن ثابت کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کو غلط زخمی کیا گیا۔ پھر آپ نے کہا اے حسان اسے معاف کر دو، تو حسان نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ اس کے بدلے میں حسان ابن ثابت کو ایک باغ دیا گیا۔ سبحان اللہ، اس دین کا کمال کا انصاف ہے کہ حسان مجرم تھے لیکن انہیں مکمل سسٹم سے باہر سزا نہیں دی جا سکتی تھی، تو جب صفوان نے قانون اپنے ہاتھوں میں لیا تو قانون ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ کیا یہ بہترین انصاف نہیں ہے کہ حسان کو نقصان کا ہرجانہ دیا گیا؟ اس دوران روایات میں ہے کہ ابو ایوب انصاری جن کا نام خالد ابن زید تھا، ایک دن جب ان کی بیوی تہمت کا سن کر گھر آئی تو انہوں نے ابو ایوب انصاری سے کہا کیا آپ نے سنا ہے؟ انہوں نے تہمت کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ کہتے ہی ابو ایوب ان پر غصہ ہو گئے، اور ابو ایوب نے کہا سبحانک، ہمیں ایسی چیزیں نہیں کہنا چاہیے،
یہ بہت بری تہمت ہے۔ اللہ سورۃ نور میں ابو ایوب انصاری کا حوالہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ بات صرف ابو ایوب اور ان کی بیوی اپنے گھر میں کر رہے تھے۔ اللہ سورۃ نور میں کہتے ہیں، جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تو اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا یہ صریح بہتان ہے۔ اور یہ کون تھے؟ ابو ایوب الانصاری۔ سبحان اللہ، کیا تعریف ہوئی ہے ابو ایوب انصاری کی کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر سے ان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ تم لوگوں کا رول ماڈل ہیں۔ ان کے نام کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن کہانی کا براہ راست حوالہ دیا گیا ہے کہ ابو ایوب انصاری نے اپنی بیوی کو بھی ایسا کہنے پر ڈانٹ دیا، حالانکہ ایوب نے صرف یہ کہا تھا کیا آپ نے سنا ہے؟ وہ واضح کچھ نہ کہہ رہی تھی، لیکن ابو ایوب کو غیرت آئی اور انہوں نے کہا آپ ایسا کہہ بھی کیوں رہی ہیں؟ خاموش رہو، اس بارے میں کچھ نہ کہو۔ اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس مثال کی پیروی کیوں نہ کی کہ جب تم نے سنا تمہیں کہنا چاہیے تھا ہمیں ایسے بولنے کی اجازت نہیں، لیکن تم نے اس کے الٹ کیا اور افواہ کا ذکر کیا، اور یہی منافق کر رہے تھے کہ افواہ کو پھیلا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایک گناہ جس کی وجہ سے لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا وہ النمام ہوگا۔ النمام کی ایک قسم ایسی گپ شپ ہوگی جس میں باتوں کو پھیلایا جاتا ہے۔ النمام جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ گپ شپ لگانے والا ہوتا ہے کہ کیا تم نے یہ سنا ہے؟ ایسی باتیں النمام کی ایک قسم ہیں جسے اسلامی شریعت میں روکا گیا ہے۔ اس طرح 1 مہینے کے بعد مدینہ کی فضا شک و شبے اور قلق و اضطراب کے بادلوں سے صاف ہو گئی، اور عبداللہ ابن ابی اس طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کے قوم کے لوگ اسے عتاب کرتے، اس کی گرفت کرتے اور اسے سخت سست کہتے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ نے حضرت عمر سے کہا اے عمر کیا خیال ہے؟ دیکھو واللہ اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی بات کہی تھی تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن اگر آج انہی ہمدردوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا واللہ میری سمجھ میں خوب آ گیا ہے کہ رسول اللہ کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے۔ اس سے ہمیں رسول اللہ کی حکمت کا پتہ چلتا ہے۔